آج آج کے دونوں فاضل مقرروں نے، جناب تقی عابدی نے بھی اور جناب عزیز احسن نے بھی بہت پرمغز گفتگو کی، اور جس میں نعت کے آغاز سے لے کر اور ہمارے ہاں کے جتنے بڑے بڑے نعت گو ہیں ان کا اتنے مختصر سے وقت میں بہت جامعیت اور اختصار کے ساتھ احاطہ کرنے کی جو کامیاب کوشش کی، اس پر میں مبارکباد دیتا ہوں، اور کاروان فکر و فن کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک ایسی محفل کے قیام میں وہ کامیاب ہوئے کہ جس میں اتنی عالمانہ اور تحقیقی گفتگو کی گئی۔ جناب عزیز حسن نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ نعت گوئی کے لیے جو سلیقہ چاہیے، اس کی جو باریکیاں ہیں، اس کی جو لطافتیں ہیں، اس میں جو احتیاط ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اس کی طرف بھی شاعر کی توجہ رہنی چاہیے۔ بہت سے خیالات میرے ذہن میں ساتھ ساتھ جب بات ہو رہی تھی تو مجھے پرانے حضرت حسان بن ثابت کے اور اس زمانے کے صحابہ کرام کے، جن کے بارے میں حافظ ابن سید الناس نے یہ کہا ہے کہ تقریباً 200 صحابہ اور صحابیات ہیں جنہوں نے نعتیہ اشعار کہے ہیں۔ کوئی چند لوگوں کی نہیں ہے، یہ چند لوگوں تک محدود نہیں ہے، لیکن معروف ترین جو ہمارے پاس ہیں وہ تو حضرت کعب بن مالک، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت کعب بن زہیر، یہ نمایاں ترین ان میں آتے ہیں۔ اور ہر ایک اشعار میں سے کئی شعر ایسے تھے جو ذہن میں آتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت حسان بن ثابت کا ایک قصیدہ مجھے یاد آ رہا تھا، جس میں ایک شعر تھا، اور وہ اس میں ضمناً یہ عرض کروں کہ نعت کے بعض محاسن مجھے اپنے پیشے یعنی تدریس کی وجہ سے میری سمجھ میں آئے، ورنہ شاید وہ سمجھ میں ہی نہ آتے۔ تو ان کا ایک شعر تھا ایک قصیدے میں کہ لنا فی کل یوم من معدن قتال او سباب او ہجاء فنحکم بالقوافی من ہجانا ونضرب حین تختلط الدماء۔ یہ حضرت حسان کے شعر ہیں، جس میں آگے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی مدح کو بالکل مرکوز کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے ابتدا میں یہ کہا کہ معد یعنی قریش جو ہیں، جو اس وقت تک دشمن تھے، تو ان کی طرف سے ہمارے لیے ہر روز 3 چیزوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ قتال یا جنگ رہتی ہے، او سباب یا گالیاں دی جاتی ہیں، او حجاب یا حجب کی جاتی ہے۔ تو دوسرا جو شعر تھا فنحکم بالقوافی من حجانا، جو ہماری حجب کہتا ہے اس کا منہ تو ہم بند کر دیتے ہیں اپنی شاعری سے۔ تو درمیان میں جو دشنام ترازی تھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے کتنی لطافت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم جنگ آزمائی بھی جانتے ہیں اور ہم شاعری بھی جانتے ہیں، لیکن یہ دشنام ترازی ہمارا شیوا نہیں ہے، چنانچہ اس کا جواب ہی نہیں دیتے۔ تو یہ اس میں باریک پہلو ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا جو مشہور ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، تو یہ میں عروض پڑھا رہا تھا، تو اس میں جب اس کی تختی کی گئی تو اس میں تینوں مصرے پہلے جو ہیں وہ متفاعل متفاعل مکمل ہیں بالکل، اور یہ بحر کامل ہے۔ تو جو آخری مصرع ہے صلو علیہ، اس میں مستفعل ہوتا ہے اور یہاں زحاف ہے، اور ہیوا علیہ پھر پورا ہو جاتا ہے متفاعل۔ تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ میں نے طالب علموں سے ڈسکس کیا کہ بھائی انسان کامل کے لیے بحر کامل کا انتخاب کیا گیا، ایک تو اس پہ غور کرو، اور دوسرے یہ کہ اس کے تمام ارکان جتنے ہیں جن کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ ایک رکن بھی، ایک ضمیر بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی زحاف آیا ہو، اور آخری مصرے میں صلو علیہ تک ختم ہو جاتا ہے مستفعل ہے کی ضمیر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جاتی ہے وہ اس رکن میں نہیں آئی۔
ہیوا آلہ ہی پھر مکمل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس میں عجیب و غریب ایک عروضی التزام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے متعلق جتنے رکن آئے ہیں اس میں وہ مکمل اور کامل ہیں، بالکل بہر بھی کامل ہے اور وہ بھی سالم و کامل ہیں، اور صرف جہاں خطاب کیا گیا ہے امت سے صلو علیہ، صرف اس رکن کے اندر زحاف آیا ہے۔ تو یہ التزام بھی بہت غیر معمولی ہے۔ مختصر یہ کہ بہت سی چیزیں ان دونوں حضرات کی فاضلانہ گفتگو سنتے ہوئے ذہن میں آتی رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آج بہت کچھ سیکھا، جناب تقی عابدی سے بھی اور جناب عزیز حسن سے بھی۔ تقی عابدی صاحب سے تو میری پہلے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، لیکن عزیز حسن صاحب کی زیارت آج میں نے پہلی بار کی ہے۔ ان کی تحریروں کی وساطت سے میں ان کے فاضلانہ مقالے، ان کی کتابیں دیکھ چکا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ان سے چلیے غائبانہ ہی صحیح لیکن بہرحال بالمشافہ گفتگو تقریباً ہو رہی ہے۔ جی میں اب اس گفتگو کو زیادہ طول دینے کے بجائے نعت کے چند شعر عرض کرتا ہوں اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جی جی یہ عرض کیا ہے کہ پھر رہے نعت میں قدم رکھا، نعت میں قدم رکھا، پھر رہے نعت میں قدم رکھا، پھر دمے تیغ پر قلم رکھا۔ پھر رہے نعت میں قدم رکھا، پھر دمے تیغ پر قلم رکھا، شافع آسیاں کی بات چلی، کیا مصرع، شافع آسیاں کی بات چلی، سر اسیاں ادب سے خم رکھا، ادب سے کم رکھا، سر اسیاں ادب سے خم رکھا، شافع آسیاں کی بات چلی، سبحان اللہ، سر اسیاں ادب سے خم رکھا۔ واہ، معاف کیجیے گا ذرا اس کو بند کر دوں، میں ٹیلی فون ایک آ رہا تھا۔ شافع آسیاں کی بات چلی، واہ، سر اسیاں ادب سے خم رکھا، اور سانع ایک کن کی غایت مقصود، کیا مصرع ہے رضی صاحب، واہ 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 واہ، سانع ایک کن کی غایت مقصود، جس کی خاطر یہ کیف و کم رکھا، سانع ایک کن کی غایت مقصود، واہ واہ واہ، جس کی خاطر یہ کیف و کم رکھا، واہ واہ، باعث آفرینش افلاک، باعث آفرین، باعث آفرینش افلاک، خاک کو جس نے محترم رکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ڈاکٹر صاحب، واہ واہ، باعث آفرینش افلاک، کیا بات ہے، جس نے محترم رکھا، اور آستاں پر اسی کے جھکنے کو، آستاں پر اسی کے جھکنے کو، آسماں کی کمر میں خم رکھا، آسماں کی آستاں پر اسی کے جھکنے کو، واہ واہ، آسماں کی کمر میں خم رکھا، کیا موضوع لائے ہیں، واہ واہ واہ، مدحت شان مصطفیٰ کے لیے، شان مصطفیٰ کے لیے، شان مصطفیٰ کے لیے دل میں سوز اور مزاح میں نم رکھا، خوبصورت خوبصورت، شان مصطفیٰ کے لیے دل میں سوز اور مزاح میں نم رکھا، واہ 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 واہ، ہاں اسی آخری نوا کے لیے، ہاں اسی آخری نوا کے لیے ساز ہستی میں زیر و بم رکھا، ہاں اسی آخری نوا کے لیے سبحان اللہ، ساز سبحان اللہ، ہستی میں زیر و بم رکھا، واہ واہ واہ، تو نے اے چارہ ساز امتیاں، واہ واہ واہ،
تو نے اے چارہ ساز امتیاں ہاں دھیان سب کا بچشم نم رکھا سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ اے واہ چارہ واہ ساز امتیاں واہ 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 دھیان سب کا بچشم نم رکھا کیا بات ہے دکھ دکھ کسی کا ہو اپنے دل پہ لیا واہ 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 دکھ کسی کا ہو اپنے دل اپنے دل پہ لیا تو نے ہم سے وہ ربط غم رکھا سبحان اللہ کسی کا ہو اپنے جواب دل نہیں پہ لیا تو نے ہم سے وہ ربط غم رکھا ہاں اور تیری ہستی نے فرق امت پر تیری ہستی نے فرق امت پر تاج سر تاجی امم رکھا واہ واہ کیا کہنے تیری ہستی نے فرق امت پر تاج سرتاجی امم رکھا واہ اور ہر زمانہ تیرا زمانہ ہے ہاں بہت صحیح ہر زمانہ تیرا زمانہ ہے سب زمانوں کو یوں بہم رکھا بہت ہر زمانہ تیرا زمانہ ہے سب زمانوں کو یوں بہم رکھا